بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو وصلی علی سیدنا محمد کما انت اہلو۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ نماز تراویح میں درپیش مسائل حفاظ کرام کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی، دونوں میں سے ہم آج حفاظ کرام کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں اس پر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد عوام کے لیے اور جو دیگر موضوعات اس مناسبت سے ہو سکتے ہیں، چاہے وہ آئندہ مختصر کلپوں کی شکل میں کیوں نہ ہو، اس کے بعد بھی ہم اس کو یکے بعد دیگرے آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آج ہم حفاظ کرام کو جو مسائل کا سامنا رہتا ہے اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اب حفاظ کرام کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں اس میں بھی دو طرح کے ہیں، ایک اندرون نماز ہے، ایک بیرون نماز ہے۔ اصل یہ ویڈیو بنوانے کا مقصد ان نوخیز حفاظ کرام کی رہنمائی کرنا ہے جو اس سال پہلی مرتبہ نماز تراویح سنانے کی سعادت حاصل کریں گے، نماز میں قرآن پاک سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو چونکہ ان کو کوئی تجربہ نہیں ہوتا یا پھر وہ کسی طرح کسی سے پوچھنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں آج کی ہماری باتیں ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ اب حفاظ کرام میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جنہوں نے حفظ ختم ہونے کے بعد شعبہ عالمیت سے وابستہ ہوئے ہیں اور نماز و تراویح امامت سے وابستہ ہوئے ہیں، اور ایک وہ جو لوگ حفظ ہونے کے بعد اس فیلڈ ہی کو چھوڑ دیے، اس کے بعد وہ چاہے انجینئرنگ کر رہے ہوں یا ڈاکٹری کر رہے ہوں۔ تو اگر اس فیلڈ کو چھوڑ کے اگر عصری علوم کی طرف رجوع ہوئے ہیں تو ان کے لیے چاہیے کہ وہ نماز تراویح کے لیے نفل نماز کی صورتوں میں بطور مشق وہ 2 رکعت اور 4 رکعت کی تراویح کے 4 رکعت نفل نماز کے وہ مشق کرتے رہے، تاکہ ان کو سنانے میں کوئی ہچکچاہٹ، کوئی نیاپن محسوس نہ ہو۔ جو حفاظ کرام اسی فیلڈ سے وابستہ ہے انہیں نماز کی وجہ سے، نمازوں میں قرأت قرآن کی وجہ سے کچھ عادت ہوتی ہے، قدرے دوسرے حفاظ کرام کی عادت ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیے یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، غیر نماز میں قرآن کا پختہ ہونا اور سنانا الگ شکل ہے، اور نماز میں سنانا ایک الگ شکل ہے۔ جو بچہ غیر نماز میں نماز کے علاوہ خالی بیٹھ کر 5 پارے 7 پارے 10 پارے سنا سکتا ہے، وہ بچے کے لیے نماز میں سنانا کچھ مشکل محسوس ہوتا ہے، کیونکہ مصلی کی ہیبت، وہاں پر بیٹھنے کا نیاپن، وہاں پر سنانے کا نیاپن وہ اگر اس کو عادت نہ ہو، اسے انسیت نہ ہو تو اس کے لیے بڑے مسائل پیدا کر دیتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اگر حفاظ کرام اسی فیلڈ سے وابستہ ہے تو انہیں زیادہ دقت نہیں ہوگی، اگر اس کے علاوہ سے ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت کی مشق کر لیا کریں۔ اس کے علاوہ بیرون نماز کے جو مسائل ہو سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ تراویح اب سنانا ہے، تو اب چونکہ عام طور پہ ایسا دیکھنے میں آیا، مساجد اگر نہ ملے تو وہ لوگ عورتوں میں تراویح سنانے کے لیے ٹھہر جاتے ہیں۔ تو سنا سکتے ہیں گھر کی خواتین کے ساتھ، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پیچھے ایک صف مرد حضرات کی ہو، اس کے بعد عورتوں کی ہو، اور بہتر ہے کہ بیچ میں اگر پردہ حائل ہو بڑا بہتر ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ خدشہ یہ لگا رہتا ہے کہ میں نے بعض حفاظ کرام کو دیکھا ہے کہ وہ عورتوں میں سنانا ہے بالکل لائٹ لے کے، اس کی زیادہ اچھی سے تیاری نہیں کرتے، اور ان کو یہ معلوم ہے کہ کوئی باہر کا آدمی نہیں آنے والا ہے، لہٰذا وہ اس کی زیادہ مشق نہیں کرتے اور سنانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نتیجتاً یا تو وہ بھولتے ہوئے بیچ میں سے چھوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں، یا پھر جس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ سنانا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ لہذا نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ 4-5 سال عورتوں میں سنانے کی وجہ سے چونکہ ہر سال لائٹ لے رہے ہیں، زیادہ محنت نہیں کر رہے ہیں، اب ان کا حافظہ اور ان کا حفظ یہاں سے کچا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو احتیاطیں حفاظ کرام کو بطور خاص کرنی چاہیے رمضان المبارک کے مہینے میں، وہ جلدی سونے کی۔ اگر آپ دیر سے سوئیں گے تو دیکھنے میں آیا، تجربے سے بات ثابت ہے کہ دیر سے سونے سے اور مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنے کی وجہ سے اور ٹھنڈے پانی کے استعمال کی وجہ سے عام طور پہ گلا بیٹھ جاتا ہے، اور اگر گلا بیٹھ گیا تو سارا کام ہی نماز تراویح میں گلے کا ہے،
اگر گلا بیٹھ گیا تو آپ جو ہے نا نماز تراویح سنانے سے محروم رہ جائیں گے۔ تو ان سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ لوگ رات میں جلدی سونے کی کوشش کیا کریں، اور ٹھنڈی اور تیل کی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کریں۔ ٹھنڈی سے مراد آپ کی فریج کی نکلی ہوئی یہ بھی ہو سکتی ہے، یا پھر جو ہے ٹھنڈے پھل وغیرہ جیسے انناس ہے، تربوز وغیرہ ہے، تو آپ جو ہے یہ کھانے سے پرہیز کریں تاکہ آپ کی آواز میں کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے، میں نے جو بڑے بڑے حفاظ کرام سے سنا ہے، وہ کثرت سے جو ہے آپ کا کھجور اور سیب کھایا کرتے ہیں۔ سیب جو ہے ایک مکمل غذائیت مانا جاتا ہے، اور کھجور بھی جو نا اس کے اندر بہت ساری معدنیات اور بہت سارے منرلز اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، جو آپ کی روزے کی جو کمزوریاں ہیں، جو دن بھر سے بھوکے رہنے کی وجہ سے جو آئی ہے، وہ آپ کی پوری ہو جاتی ہے۔ ایک توانائی، ایک طاقت جو ہے، یہ دونوں پھل مل کر آپ کو بخشتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، آپ نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ تربوز کے ساتھ کھجور کھایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی نے ختم کیا ہے، اور کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک نے ختم کیا ہے۔ لہٰذا ایک دونوں مل کر ایک معتدل انداز کا جو ہے نا آپ کو توانائی فراہم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ بارش کے دنوں میں، رمضان المبارک آتا ہے اور آپ کی مسجد جو ہے نا اپنے گھر سے دور ہے، تو احتیاطاً اپنے ساتھ ایک جوڑا ساتھ میں رکھ لیں۔ اگر راستے میں کچھ چھینٹے وغیرہ اڑ جائے اور آپ بھیگ جائیں تو جو ہے آپ کو دشواری نہ ہو، آپ جو ہے نا بطور خاص اس کے ساتھ احتیاطی طور پر ایک جوڑا رکھ لینے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں انشاءاللہ اس کے بعد جو نماز کے مسائل حفاظ کرام کے اندرون نماز کے ہو سکتے ہیں، جیسے سجدے سہو ہے، سجدے تلاوت ہے، یا پھر بھول جانا ہے، اگر کہیں سے چھوٹ گیا تو اس کو کس طرح سے ریکور کرنا ہے، اس طرح کے مسائل انشاءاللہ میں آئندہ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی جو عوام کے لیے مسائل کا جاننا ضروری ہے، جیسے نماز تراویح سنت ہے یا واجب ہے یا فرض ہے، کتنی رکعت، کیسے پڑھنا ہے، کیا چھوڑنے پر کیا چیز لازم آتی ہے، اور صحابہ کرام سے کیا چیز منقول ہے، وطر کا کیا مسائل ہے، اور تہجد کے کیا مسائل ہے، میں انشاءاللہ اس کے بعد کی ویڈیو میں آپ کو اس کا علم اس تک پہنچاؤں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی ہوں گی۔ اپنے دوست احباب اور نئے حفاظ کرام کے ساتھ یہ اور اس کے بعد کی تسلسل کے ساتھ جو ویڈیوز آئیں گی وہ ضرور شیئر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔